السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس درس میں نماز سے متعلق ایک اہم بات پیش خدمت ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اپنی موت کو یاد کرنا کیسا ہے۔ کتنے بھی لوگ نماز پڑھتے ہوں، لیکن جب تک ان کی نمازوں میں خشوع نہیں ہوگا، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوگی، اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوگا، نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کے معنی اور مفہوم پر دھیان اور توجہ نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی، یعنی نماز کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایسے نمازی کامیاب ہوں گے جن کی نمازوں میں خشوع ہوگا۔ تو آج کے درس کا موضوع ہے کہ نماز کی حالت میں اپنی موت کو یاد کرنا کیسا ہے۔ اس سے متعلق علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 1421 نمبر پہ روایت نقل کی ہے۔ راوی حدیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکر الموت فی صلاتک، نماز میں اپنی موت کو یاد کیا کرو، اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته لحری ان یحسن صلاته، کیونکہ جب کوئی بندہ نماز کی حالت میں اپنی موت کو یاد کرے گا تو اپنی نماز کو عمدہ اور بہتر بنائے گا۔ وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ نماز ہو سکتا ہے آخری نماز ہو، اس توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو۔ ہمیشہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں فجر کی نماز کا موقع ملے یا نہ ملے۔ ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، معلوم نہیں ظہر کی نماز کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں مغرب تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں زندہ رہیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز کی حالت میں اپنی موت کو یاد رکھے گا تو اپنی نماز کو عمدہ اور بہتر بنائے گا۔ نماز میں ادھر ادھر کی حرکتیں اور ادھر ادھر کا خیال توجہ بہت زیادہ نہیں آئے گی، وہ دھیان کر کے نماز پڑھے گا، کوشش کرے گا کہ اللہ کی طرف توجہ رہے، نماز کی دعاؤں اور اس کے مفہوم پر اس کی توجہ رہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَصَلِّ صَلَاةَ رَجُلٍ، اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو بندہ نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، میں جو یہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری زندگی کی ہو سکتا ہے آخری نماز ہو۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا ہے کہ نماز اللہ کی طرف توجہ کر کے پڑھا کرو، نماز یہ سوچ کر پڑھا کرو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب آخری نماز سوچو گے تو اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرو گے کہ کیا پتہ اس کے بعد نماز پڑھنے کا نہ موقع ملے تو ہم اس نماز کو درست کر لیں۔ اس حدیث سے پہلی باتیں معلوم ہوئی کہ نماز میں اپنی موت کو یاد کرنا افضل عمل ہے۔ نماز میں اپنی موت کو یاد کرنا افضل بات ہے، کیونکہ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس بات کی تعلیم کس نے دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس سے نماز میں خشوع خضوع کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، خشوع خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آدمی یہ سوچ کر کے نماز پڑھتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہوگی، اس کے بعد موت ہو جائے، اس کے بعد ہم زندہ نہ رہیں، تو آدمی کی نماز میں خشوع خضوع زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اکثر لوگوں کی نمازوں میں خشوع خضوع اسی لیے پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی نمازوں میں موت کو نہیں، دنیا داری کو یاد کرتے ہیں، تجارت کو اور کاروبار کو یاد کرتے ہیں۔ اور باقاعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ شیطان باقاعدہ وسوسہ ڈالتا ہے، اذکر کذا اذکر کذا، یہ یاد کرو یہ یاد کرو، یعنی الگ الگ جگہوں کا دھیان بندوں کے دل میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی گناہ کا خیال آئے گا، کبھی کہیں گھومنے ٹہلنے کا خیال آئے گا، کہیں کسٹمر کا خیال آئے گا کہ دکان بند ہے کسٹمر نہ آ گیا ہو، کبھی کوئی اور بات ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے دریچے کھول دیتا ہے، دنیا کی خرافات اور دنیا کی واہیات باتوں کا ذہن میں خیال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے اذکر کذا اذکر کذا، اس طرح سے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان یا بندہ جو نماز پڑھتا ہے اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ جب بہت زیادہ خیال دنیا کا آئے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا امام صاحب رکوع میں ہے کہ سجدے میں ہے کہ قیام میں ہے،
ہم اتحیات پڑھ رہے ہیں، اتحیات کی جگہ ہم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کی جگہ ہم جو ہے دعائے ثنا پڑھ رہے ہیں، جب اس طرح کا خیال آدمی کا بھٹکنے لگے نا تو نماز کی روح ختم ہو جاتی ہے، اور شیطان پوری کوشش کرتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ جب وسوسہ آئے تو بائیں طرف تھک تھکا کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری بات یہ کہ اکثر لوگوں کی نمازوں میں خشوع خضوع کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اکثر لوگوں کی نمازوں میں خشوع خضوع اس لیے نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ان کو نمازوں کی دعاؤں کا ترجمہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن پوری زندگی اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا ان کو، پوری زندگی اللہ باعث بینی کا ترجمہ نہیں سیکھ سکتے۔ دنیا کے ساری چیزیں سیکھ لیں گے، گاڑی چلانا سیکھ لیں گے، اور بہت سارے جو ہے انگلش بولنا سیکھ لیں گے، اور دنیا کے الگ الگ زبانوں میں مہارت حاصل کر لیں گے، لیکن یہ نماز کی جو چند دعائیں ہیں، 4 6 8 دعائیں، ان دعاؤں کا ترجمہ پوری زندگی اکثر لوگوں کو سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ترجمہ نہیں معلوم ہے تو اس میں روح نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں گے عرب علماء جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کا انداز الگ ہوتا ہے، وہ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں قرآن تو رونے لگتے ہیں، لیکن عجم کے جو علماء ہیں، عجم کے جو حفاظ ہیں، جن کو ترجمہ نہیں معلوم ہے، ان کو وہ تاثیر پڑھنے میں نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے مسلم سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ بڑی تلخ بات ہے لیکن اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہے، مسلم سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نمازوں کی روح ان کا موبائل کھا جاتا ہے، نمازوں کی روح ان کا موبائل کھا جاتا ہے۔ اس طرح کی نماز میں ان کا زیادہ تر دھیان موبائل میں لگا رہتا ہے، کس کا میسج آ رہا ہے، کس کا فون آ رہا ہے، کون فون کر رہا ہوگا، کوئی میسج کر رہا ہوگا، کوئی ہمیں بلا رہا ہوگا، اور اسی طرح سے پوری نماز میں ان کی توجہ موبائل کی طرف رہتی ہے۔ موبائل بھی سامنے رکھتے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ بند کر کے رکھتے ہیں، کچھ لوگ چالو کر کے بھی رکھتے ہیں، گھنٹی بھی بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ امام کے سلام پھیرتے ہی مسنون اذکار پڑھے بغیر موبائل میں لگ جاتے ہیں، موبائل میں بھیڑ جاتے ہیں، کھول کر کے دیکھنا شروع کر دیا، میسج آیا، کس کا آیا، کس کی مس کال آئی، کس کا فون آیا، یا کون ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ابھی آپ نے مسنون اذکار بھی نہیں پڑھے اور آپ کا دل موبائل میں لگا ہوا ہے، تو آپ کی توجہ نماز میں کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آئے ہو تو عبادت کا حق ادا کرو، مسجد کا حق ادا کرو۔ ابھی امام نے سلام پھیرا ہے اور آپ نے 2 4 جملے بھی اللہ کے ذکر کے نہیں پڑھے اور آپ کا دماغ موبائل میں چلا گیا، پھر موبائل میں بزی ہو گئے وہیں پہ، اور ادھر ادھر آپ کی جو ہے ذہن اور دماغ آپ کا دوڑنے لگا۔ پانچویں بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اصلاح، بالخصوص امت کی نمازوں کی پابندی اور اس کی اصلاح کے اس قدر حریص تھے کہ آپ نے کسی صحابی کو دیکھا کہ اس نے وضو کیا ہے اور اس کے پیر میں ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی ہے، آپ نے اس کو حکم دیا ارجع فاحسن وضوءک، جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ وضو دوبارہ نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے کسی صحابی کو دیکھا کہ بار بار وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، آپ نے حکم دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درد ہے اپنی امت کے لیے کہ نماز ہماری امت کے لوگ پڑھیں تو اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین کے نزدیک ہماری نماز شرف قبولیت حاصل کرے۔ اس لیے آپ کسی کو کہتے ہیں دوبارہ وضو کر کے آؤ، کسی کو آپ نے کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جو گھڑیاں تھیں، آخری جو زندگی کے لمحات تھے، ان لمحات میں علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ابو داؤد کی روایت ہے الصلاۃ الصلاۃ فاتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا، میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا، غلاموں اور لوڈیوں کا خیال کرنا۔ یہ ایک وصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری وقت تک، جب تک آپ کے اندر بولنے کی طاقت تھی، آپ نماز کی تعلیم دیتے گئے، لوگوں کو نماز کی حفاظت کا تاکیدی حکم دیتے گئے۔ اور اکثر مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم تو بہت نیک ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، بہت دیندار ہیں، یہی غلطی ہے میرے اندر یہ قصور پایا جاتا ہے کہ فجر میں نہیں اٹھ پاتا، نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، ورنہ میں بہت زیادہ جو ہے عہد و وعدے کا پابند ہوں، میرے اندر محبتیں ہیں، میرے اندر اخلاص ہے، میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن یہ غلطی یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، ہمارے اندر یہ کمی ہے۔ میرے بھائیو یہ تو بہت بڑی کمی ہے، یہ چھوٹی کمی تھوڑی ہے، یہ تو مومنوں اور منافقوں میں فرق اور مومنوں اور کافروں میں فرق کرنے والی چیز ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھو گے تو گویا کہ آپ کے اندر ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا خاص طور سے تاکیدی حکم دیا
کہ ہم نماز کو ان کے اوقات میں پابندی کے ساتھ پڑھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ تو یہ چند باتیں نماز سے متعلق تھیں، اس درد کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنی نمازوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نمازوں میں جو کمیاں اور کوتاہیاں اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پوری زندگی نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔